أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیا نمبر 7۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ وہ اپنی منتیں، اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت، جس کی برائی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ عباد اللہ الابرار کی صفات کا ذکر ہے اس آیت اور اگلی آنے والی آیات میں۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ یوفونا وفا سے ہے، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، تو یعنی پورا کرتے ہیں۔ واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، اور یا شروع میں وہ کے لیے ہے، فعل مضارع کی نشانی ہے۔ جو میرے ساتھ کلاس لیتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ فعل مضارع کیا ہے۔ رمضان سیریز میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ جو پریزنٹ فیوچر ٹینس ہوتا ہے عربک میں، اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں، اور اس کی نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ ورب کے فعل کے شروع میں آ رہی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یا ہے۔ بن نظری، نظر، منت، بی النظری پراپر ناؤن ہے، الف لام کے ساتھ ہے، نون ذال را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَيَخَافُونَ خوف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خوف ہونا، کسی چیز کا خوف کھانا، تو یعنی ڈرنا۔ وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، وہ ٹرانسلیشن ہوگی۔ واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، خوفا خوف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یومن ایک دن سے، یوم دن کو کہتے ہیں، یا واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مالک یوم الدین ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ کانا ہوگا، شرہ شر جس کا، شر بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں کے شر سے بچانا۔ تو یہ بھی الحمدللہ آج کی آیت کے سارے ورڈ ہی ہمارے لیے فیملیئر ہیں۔ شین رو رو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مستطیرا، مستطیرا پھیل جانے والا، خوب پھیلا ہوا۔ غارہ یا طیرو سے ہے یہ اڑنا، پھیلنا مراد ہے، بہت زیادہ پھیلنے والا، جس طرح کہا جاتا ہے عربی میں استطوار الفجر، یعنی صبح کی روشنی خوب پھیل گئی ہے۔ اب ہم اس کی تجوید دیکھیں گے۔ یوفون، واو مدہ دو جگہ پہ ہے، دونوں کو برابر لمبا کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ یوفون، نہ لمبا نہیں ہوگا، نہ کو فوراً ادا کرتے ساتھ ہی چھوڑ دینا ہے، یعنی نہ نہیں ہونے دینا، نہ نہ۔ بن نظری، بن نون پر غنہ ہوگا، جب بھی نون کے اوپر شد آتی ہے تو ہم نون پر غنہ کر کے یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں۔ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سختی کی آواز نہیں آئے گی ورنہ وہ زا بن جائے گا، را کے بعد والا۔ بن نظری، و ہونٹ گول ہوں گے واو کو ادا کرتے ہوئے۔ یا خوفون، یا خو خو
حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوگا، موٹے حروف میں سے بھی ہے، تو ہم نے اس کو موٹا بھی کرنا ہے، ساتھ الف بھی موٹا ہیوی پڑھا جائے گا اور 2 حرکہ لمبا ہوگا۔ فو و مدہ آ رہی ہے تو ہم خو اور فو دونوں کو 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ، یو واؤلین ہے، ہونٹ پراپر گول ہوں گے، اس کو یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا ہے۔ یو اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے، اس تنوین میں جو نون ہے یومن والی جو آواز ہے اس کو چھپا کے پڑھیں گے۔ یوم کان، کا الف مدہ ہے، 2 حرکہ لمبا کرنا ہے۔ شروح، ش رو کو ہیوی پڑھنا ہے، شروح مستطیر، مس سین میں سیٹی والی آواز ہے، ت باریک، توی توا ہیوی، رو رو کو ہیوی پڑھنا ہے اور الف مدہ کرنی ہے، چونکہ سٹاپ کرتے ہوئے ایک زبر ڈراپ ہو جائے گی تو جو ایک زبر کے ساتھ الف رہ جائے گا وہاں پر الف مدہ ہوگی۔ اب ہم اس کی حفظ کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا، 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 یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا۔ الابرار عباد اللہ کون ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ نظر پوری کرنا پہلی صفت ہے، یعنی جو کام ان پر واجب نہیں ہے جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں تو انہیں پورا کرتے ہیں، یعنی جو کام ان پر واجب نہیں تھا انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو اپنے لیے لازم کر لیا کہ میں اس کو کروں گی، میں روز فار ایگزامپل 2 نفل پڑھا کروں گی، تو اب نیت کی تب اس کو روز پڑھنا ہے، میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھا کروں گی، روز کا میں نے فار ایگزامپل اتنا صدقہ کیا کرنا ہے، روز کا میں نے اتنا قرآن پڑھا کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز واجب کی تو اس کو وہ پورا کرنے کی اس نظر کو کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع فرمایا ہے جو یہ سمجھتے ہوئے مانی جائے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی، یا جس میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے شکر کے طور پر کرنے کی بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کو بطور معاوضہ پیشکش کرے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دیں تو پھر میں یہ کروں گی، یا اللہ میں پیپرز میں پاس ہو جاؤں تو میں 100 نفل پڑھوں گی، میں 10 روزے رکھوں گی، میرا یہ والا کام ہو جائے تو میں نے اتنے پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں، یا اس قسم کی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے۔
البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا، میں اتنا یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو نظر ماننے کو اس طرح کی پسند نہیں کیا گیا۔ یہاں پر اسپیشلی نظر سے مراد وہ ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی نیک کام کرنے کا بطور شکر کے طور پہ انسان ایک نیت ارادہ کرتا ہے، تو اس کو پھر وہ پورا کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پھر ایسا ہے کہ نظر ماننے میں کچھ اصول ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو میں یہاں پہ جلدی سے تھوڑا سا ذکر کروں گی۔ ایک تو یہ کہ صرف نظر اس طرح کی ہونی چاہیے جو کہ اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اللہ کی نافرمانی کی ہرگز کوئی نظر نہیں ماننی چاہیے۔ ایسی کسی چیز کی نظر بھی نہیں ماننی چاہیے جس کا آدمی مالک ہی نہ ہو یا وہ انسان کے اپنے بس میں ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیسے اللہ کی نافرمانی کرنے کوئی نظر مانے گا؟ یعنی کوئی کہے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تو میں فلاں اپنی بہن سے، بھائی سے، پھپھی سے، چچی سے، نند سے یا دیورانی جٹھانی سے بات نہیں کروں گی، قطع رحمی کی، قطع تعلقی کی، اللہ کی نافرمانی کی ایسی کوئی نظر نہیں ماننی چاہیے۔ پھر جس کام میں بجائے خود کوئی نیکی نہیں ہے اور خام خواہ فضول اپنے اوپر ایک مشقت ڈالنا، اپنے نفس کو عذاب دینا، مشکل میں ڈالنا، اس طرح کی نظر بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں ہی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے اور کیسے کھڑے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ ابو اسرائیل ہے، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اس سے کہو بات کریں، سائے میں آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔ جو روزے والی چیز ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی، اپنے اوپر مشقت، اور یہ نظر بھی مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہیں رکھوں گی، یعنی کچھ اور بھی عجیب و غریب لوگ نظریں مان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ سواری پہ جائے اور سر ڈھانکے۔ صحیح مسلم کی میں بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو یعنی اس قسم کی نظریں اللہ کو ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بڑے میاں کو ان کے دو بیٹے جو کہ اس کو سنبھال رہے تھے ان کو لے کر چلتے ہوئے دیکھا، حج کے سفر میں شاید۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، غنی ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے، تو ایسی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی۔ پھر اگر کسی کو نظر پورا کرنا عملاً ممکن نہ ہو، مانگ لی تھی، تو اس سے کوئی دوسری صورت اختیار کر لینی چاہیے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح کر دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ کہاں مکہ ہے؟ اب بیت المقدس جا کر، اور اس دور میں۔ آپ نے فرمایا یہی پڑھ لے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اچھا تو تیری مرضی ہے۔ اور دوسری ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر تو یہی نماز پڑھ لے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بدلے یہ تیرے لیے کافی ہوگی۔ یعنی ایسی مشقتوں اور ایسی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر میت نے نظر مانی ہو اور ان کی وفات ہو جائے، کسی صدقے کی نظر مانی ہے، اس کو وارثوں کو ادا کر دینا چاہیے۔ کچھ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گی، میں فلاں چیز کروں گی، تو ان کی طرف سے وہ ادا کر دے اگر وارثوں کے لیے پاسبل ہو، تو اپنی نظر کو وہ پوری کرنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر، جس کا کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ انسان کے نیکی پر اور خیر پر جمنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہے کہ اس نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہوگی اس کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، سکرولنگ کرتے ہوئے کچھ آیا ویڈیو نہیں دیکھی اللہ کی خاطر، کچھ ایسا سننے کو دل کیا نہیں سنا اور چھوڑ دیا،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اسے ملے گی۔ اور یہ تو وہ وقت ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سخت مصیبت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آیا ہوا ہوگا، انسان کی یہ حالت ہوگی کہ بغیر کپڑوں کے، لیکن کسی کو دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے کے سامنے قریبی لوگ پیش کیے جائیں گے لیکن وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں گے، ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی و ابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا، اس حد تک سخت ڈرنے والا مصیبت والا دن ہوگا۔ اللہ اس دن ہمیں عباد اللہ الابرار میں سے کرے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کی تیاری کرنے والے ہوں، اللہ ہمارے اندر اس دن کا ایسا خوف ڈالے کہ جو کہ ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔